بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بتایا کہ پہلی امتوں میں ایک عظیم مجاہد تھے جو دن بھر جہاد میں مصروف رہا کرتے تھے اور رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ بعض روایات کے مطابق ان کا اسم گرامی حضرت شمعون تھا۔ تو انہوں نے 1000 مہینے تک شب بیداری کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا اور اس طرح مصروف عمل رہے کہ آپ کے گھوڑے کا نمدہ خشک نہیں ہوتا تھا۔ نمدہ سے مراد وہ کچھ بوری ٹائپ چیزیں ہیں جو گھوڑے پر کاٹھی کے نیچے ڈالی جاتی ہیں، جو گھوڑے کو پسینہ آنے کی وجہ سے، مسلسل بھاگ دوڑ کی وجہ سے گیلا ہو جاتا ہے، لیکن جب گھوڑا رک جاتا ہے تو پھر دوبارہ خشک ہو جاتا ہے۔ تو اس کے خشک نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تمام دن ہی آپ اسلام کی سربلندی کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت کو ثابت کرنے کے لیے دشمنان اسلام کے خلاف مصروف جہاد رہا کرتے تھے۔ دن کا کچھ وقت بھی آپ آرام نہیں فرماتے تھے، جس کی وجہ سے نمدہ مسلسل گیلا رہتا تھا اور خشک نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح آپ تمام رات ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے اور اس طرح آپ نے ایک لمبا عرصہ 1000 مہینے کا گزار دیا۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رشک ہوا۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تو عمریں ہی بہت مختصر ہیں، تو اتنی عبادت اور اتنی ریاضت اور اتنے جہاد کا ثواب ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی کرم فرمایا اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک ایسی رات عطا فرمائی جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ تو اہل ایمان کو مبارک ہو کہ آج پھر وہ رات آ گئی جس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ تو مبارک ہو تنگ دستوں، لاچاروں، بیماروں اور پریشان حال مصیبت زدہ گناہ گاروں کو کہ ان کی بخشش کے لیے، ان کے مصائب سے نجات حاصل کرنے کے لیے، ان کی شفا کے لیے ایسی رات آ گئی جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت خود پکار پکار کے کہتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، میں اسے بخش دوں۔ ہے کوئی مجھ سے بیماری کی شفا چاہنے والا کہ میں اسے شفا عطا فرما دوں۔ ہے کوئی تنگ دست مجھ سے رزق چاہنے والا
کہ میں اسے فراخ رزق عطا کر دوں، تو یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت حاجت مندوں کو خود پکارتی ہے۔ تو لہٰذا وہ خوش قسمت جو اس رات میں بیدار ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، ان کی بگڑیاں سنور جاتی ہیں، ان کو بیماریوں سے شفا مل جاتی ہے، ان کی مغفرت اور بخشش ہو جاتی ہے، وہ جنت کے مستحق ہوتے ہیں، ان پر بہت سے راز نہانی منکشف ہوتے ہیں۔ بعض کو آسمانوں کے فرشتے رکوع و سجود کرتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کچھ کو جنت کے نظارے حاصل ہوتے ہیں، وہ جنت کے باغات کو، جنت کے محلات کو اور ملائکہ کو، غلمان کو اور حوروں کو وہاں دیکھتے ہیں۔ کچھ ایسے خوش نصیب ہیں جو عرش الہی کا نظارہ کرتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی بلند رتبہ اور بلند عظمت و شان کے مالک ہیں جن کے حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں اور وہ اپنے دل کی آنکھوں سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مستفید ہوتے ہیں اور پھر اپنے معبود حقیقی کا جلوہ دیکھتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ رات مسلمانوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کے چاہنے والوں کے لیے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کے لیے ایک ایسی عظیم رات ہے جس میں سسکتے اور تڑپتے ہوئے بیمار اپنی بیماریوں سے شفا پاتے ہیں اور گناہ گار گناہوں سے نجات پا کر جنت کے مستحق ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں زمین پر آتے ہیں، اور جو بھی شخص بیٹھا یا کھڑا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے اسے سلام کرتے ہیں اور اس کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص ایمان اور خلوص کے ساتھ اس رات میں شب بیداری کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی میں مصروف رہتا ہے، اس کے عمر بھر کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ڈر تھا گناہوں کی سزا، اب ہوگی یا روز جزا۔ گناہ گار ڈرتے تھے کہ ہمیں گناہوں کی سزا ضرور ملے گی، ہم نے کثرت کے ساتھ گناہ کیے ہیں، بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، تو ہمیں ان گناہوں کی سزا یا تو اب ملے گی اور یا آخرت میں ملے گی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ روز حشر ایک گناہ گار کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا فرشتوں کو کہ اس کے صغیرہ گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کرو اور بڑے گناہ، کبیرہ گناہوں کو ابھی خفیہ رکھو، ان کو ظاہر نہ کرو۔
تو حکم الہی کے مطابق اس کے صغیرہ گناہ پیش کیے جائیں گے. اس سے پوچھا جائے گا کہ فلاں دن تم نے یہ گناہ کیا تھا، تو وہ اقرار کرے گا. پھر پوچھا جائے گا کہ فلاں رات تم نے یہ گناہ کیا تھا، وہ اقرار کرے گا. اس طرح تمام اس کے صغیرہ گناہ باری باری پیش کیے جائیں گے اور وہ سارے گناہوں کا اقرار کرے گا. اس پر اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا کہ اس شخص کو ہر گناہ کے بدلے میں ایک ایک نیکی عطا کی جائے اور اسے جنت میں داخل کر دیا جائے. وہ شخص یہ سن کر بہت خوش اور مسرور ہوگا اور خوشی سے پھولا نہیں سمائے گا، اور بے حد خوشی میں اس کے منہ سے نکلے گا کہ یا اللہ، ابھی تو میرے کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ ایسے ہیں جو تو نہیں جانتا. تو یہ سن کر اس جملے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا تبسم فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مسکرائے کہ راوی کہتے ہیں آپ کے نواجذ العلیا ظاہر ہو گئے. تو ڈر تھا گناہوں کی سزا، اب ہوگی یا روز جزا. ہم ڈرتے تھے کہ گناہوں کی سزا ہو کر رہے گی، چاہے اب یا روز حشر. لیکن پھر ایسی مبارک رات آئی جس میں ڈر تھا گناہوں کی سزا، اب ہوگی یا روز جزا. دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس مبارک رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے. مجھ گناہگار کے لیے بھی دعا فرمائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.